مان جو تھا وہ یہ تھا۔ بچپن کیسا گزرا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا؟ مختلف تھا یا روٹین کی مطلب بچیوں کی طرح کا تھا؟ ایک تو میں اسی بات کو جو مفتی سہیل رضا مجیدی صاحب نے بیان فرمایا اسی کو آگے بڑھاتا ہوں مزید میں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے کلام کیا۔ یہاں پر اہل بیت کے تعلقات دیکھیے دیگر صحابہ کرام سے کیسے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی زرہ بیچنے کے لیے بازار میں گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہنگے داموں میں وہ زرہ خرید لی۔ کیا بات؟ زرہ خریدنے کے بعد وہ قیمت ان کو دے دی، زرہ خود رکھ لی اور کہا کہ علی سودا ہو چکا ہے، چیز میرے پاس آ چکی، پیسے آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی زرہ کہتے ہیں اب یہ میں آپ کو تحفے کے طور پر واپس دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زرہ کو لے کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عثمان غنی کا ایک عمل دیکھتے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں دعا کے لیے، آپ کے لیے، اس درجات کی بلندی کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جہیز کا جو معاملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات جو ہے وہ میں ذرا سا اور بڑھانا چاہوں گا اور آپ سے چاہوں گا اس پہ کلام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بے انتہا تھی؟ بے انتہا تھی، بلکہ اسی روایت میں آگے یہ بھی آتا جو مفتی صاحب نے بیان کی، جب حضرت علی پیسے لے کر آئے تو اس جہیز کی خریداری کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بعض دوسرے صحابی جو ہے بازار سے سامان خرید کے لے کر آئے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ۔ ابھی دیکھیے خاتون جنت کے نکاح میں جو یہ سب کے سب لوگ پورے طور پہ شامل ہیں، یعنی یہ چار یار جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور سے موجود ہیں محبتوں کے ساتھ۔ اچھا مزید کیا فرما رہے تھے؟ مزید یہ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو جہیز کی تعلیم دی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے معاشرے کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے، غور کا مقام ہے۔ ہمارے یہاں پر بچی پیدا ہوتی ہی ماں باپ کو اس کے جہیز کی فکر پڑ جاتی ہے، بچی کے پیدا ہوتی ہی ماں جو ہے کچھ نہ کچھ جمع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات پر کلام کریں گے مفتی صاحب کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی جو ہمارے یہاں روایتیں قائم ہوتی ہیں وہ کیسی ہیں اور یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ اقبال حاضر خدمت ہے۔ جہیز کے موضوع پہ ناظرین بات چل رہی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز دیا ابھی کہ نہیں دیا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرات سے مسز عرفان بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں نے ایک بات پوچھنی تھی رمضان کے حوالے سے کہ آخری 10 دن کے لیے میں نے اعتکاف بیٹھنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب اس کے دوران میرے پاس کوئی ہیلپ کرنے کے لیے، کھانا وغیرہ بنانے کے لیے، دینے کے لیے نہیں ہے، تو میں خود تھوڑا سا ٹائم نکال لوں تو یہ بہتر ہوگا میرے لیے۔ اچھا مطلب آپ کے گھر میں کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے آپ کا؟ جی آپ کا کوئی بھی آلٹرنیٹ نہیں ہے جو کھانا وغیرہ دے سکے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ مفتی صاحب پہلے اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں جو آپ فرما رہے تھے جہیز کے حوالے سے۔ دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی جس انداز میں شادی ہوئی اور جہیز کا جو معاملہ رہا ہے، اس سے امت مسلمہ کو ایک عظیم درس ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جہیز ایک لعنت کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں پیدا ہونے کے بعد ہی بکسے میں اس کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ باپ اگر غریب انسان ہو تو بیچارہ ساری زندگی کماتا کماتا بوڑھے ہو جاتا ہے۔ اپنی بچی کے نکاح کے لیے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں، لیکن لڑکوں والے کی جانب سے بھی ایسی بے حیائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہیز تلاش کیا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ اسلام کی سادگی سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ آج زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے، ورنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر کا، سیدۃ النساء کا نکاح کتنے سادگی سے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کرا کے ان کو رخصتی دی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی تمام تر برائیوں کی جو جڑ ہے، یعنی اگر میں ایک جملے میں سمونے کی بات کروں یا اکثر و بیشتر برائیوں کی جو جڑ ہے وہ صرف یہی جہیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا؟ جی ہاں، جہیز ہے۔ کتنی بہنیں ہماری، کتنی بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں رشتوں کے انتظار میں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے رشتے نہیں کرتے۔ تو یہ جو پیغام بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ملتا ہے کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب بہت یہ جو پیالہ، مشکیزہ، 2 چکیاں، کھجور کی چھال بھرا تکیہ اور 2 گڑے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مفتی صاحب۔ ہم کیوں اتنے بچی پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ شروع سے سونے کے مطلب زیورات اور چیزوں کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں، بچی کو بڑا کرتے ہیں، پھر وہی بچی پریزنٹ کی جاتی ہے ماں باپ کے سامنے، لڑکے والوں کے سامنے باقاعدہ کیٹ واک کر کے بتاتے ہیں اور آخر میں جا کے جو ہے وہ بہت مشکلوں سے ہاتھ پاؤں جوڑ کے جو ہے بیاتے ہیں اس کو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لڑکوں والوں کا ذہن بن چکا ہے کہ جب بچی لے کے آئیں گے تو جہیز ساتھ میں لے کر آئیں گے، اس لیے ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ شروع سے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ کا مطلب
دور کرنے والی ہے، کیا بات، چھڑانے والی ہے. اور اس کا مطلب محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ آپ اپنی اولادوں کو اور اپنے سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے دور کر دیں گے. تو آج جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محبت کا دم بھرتے ہیں، میں ان مردوں سے کہوں گا، میں ان لڑکوں سے کہوں گا کہ وہ جہیز کی ڈیمانڈ کو ختم کر دیں، فاطمہ الزہرا کی محبت کا دم بھرنے والے سچی محبت کا ثبوت دیں اور ان کے سہارے پر جنت میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں. بات یہ ہے کہ دنیا کا جہیز تو مفتی صاحب سب اپنی جگہ ہے، لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ وہاں کی نعمتیں چاہیے. اچھا، القابات سے نوازا، زہرا بھی کہا، مطہرہ بھی کہا، طاہرہ بھی کہا، رادیہ بھی کہا، مردیہ بھی کہا، زاکیہ بھی کہا، بطول بھی کہا، تو یہ مختلف جو القابات سے نوازا، اتنے سارے القابات سے کیوں نوازا؟ دیکھیں، اس کی ہر ایک کی وجہ ہے. اچھا، دو ایک کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ آپ کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کلی ہوتا ہے زہرا کا معنی. اچھا، اور آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اس لیے آپ کو جو ہے جنت کی کلی فرمایا گیا. آپ کو بطول کہا گیا، بطول اس لیے کہا گیا کہ بطول جو ہے وہ تبتل الیہ تبتیلا قرآن میں استعمال ہوا، اس کا مطلب ایک مخلوق سے دور ہونا. ٹھیک ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ دنیا میں رہتی تھی لیکن دنیا والا کوئی معاملہ آپ کا نہیں تھا. آپ دنیا کی محبت سے بالکل پاک صاف تھی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ تھی، آپ کے انداز پہ تھیں. تو اس طرح زاکیہ آپ کو کہا جاتا ہے یا ساجدہ آپ کو کہا جاتا ہے. آپ کے سجدے اتنے طویل ہوتے تھے کہ صبح ہو جایا کرتی تھی، کہتی تھی رب تیری راتیں بہت چھوٹی ہیں، سجدے پورے نہیں ہو پاتے. کیا بات. تو یہ تمام کی تمام وجوہات ہیں آپ کے الفاظ. اچھا، بچپن سے یہ عالم تھا کیا مفتی صاحب؟ بچپن سے مطلب تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ بڑی آپ جو ہے وہ عبادت گزار اور کچھ مختلف بچیوں سے تھی، کیسے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک بچپن کے حالات کا تعلق ہے تو میں ایک مثال جو ہے حدیث کے ذریعے پیش کروں گا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر عقبہ بن معیط نے سجدے کی حالت میں آ کر گندگی ڈالی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی چھوٹی عمر ہے، 4 5 6 سال عمر ہے، کوئی تقریباً 5 سال کے لگ بھگ، روتے ہوئے آتی ہیں اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھتی ہیں تو اپنے ننھے ہاتھوں سے جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے لیے پانی لاتی ہیں اور پانی کے ذریعے اس کو وہاں سے ہٹاتی ہیں اور پھر آنکھوں سے آنسو روا ہے. وہ لمحہ جنت پہ کیسا ہوگا کہ آنکھوں سے آنسو روا ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، ابا جان، کیا ہمارا کوئی بھی نہیں کہ جو ہمیں اس تکلیف سے نجات دے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بچپن کا واقعہ ہے کہ بچپن سے اتنی سنجیدگی اور بچپن سے دین سے اتنی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت. یہاں پر جنید بھائی میں مفتی صاحب نے بہت اچھا ماشاءاللہ جو ہے اس کلام کو ہم جاری رکھوائیں گے آپ سے کہ آپ کیا بات جو ہے اس کو سیکنڈ کرنے والے ہیں. ناظرین، آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے آپ کی کالز کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہیں کہ کیسا دیکھا آپ نے بچپن کو، کیا سیکنڈ فرما رہے تھے آپ بات؟ بچپن کے حوالے سے تو میں نے عرض کیا کہ انتہائی سنجیدگی، انتہائی متانت، دین سے انتہائی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عشق. لیکن جہاں تک بات مفتی صاحب نے ایک بات فرمائی جہیز کے حوالے سے، معاشرے میں ہم یہ سنتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی بچی کو جہیز اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی بچی سے بڑی محبت ہے اور اس محبت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. اب یہاں پر مجھے بتائیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت کہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمائیں کہ فمن ابغضها ابغضنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنی صاحبزادی سے کون محبت کرے گا؟ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اتنی زیادہ محبت کے لیکن جہاں شادی کا موقع آیا، نکاح کا موقع آیا تو بالکل مائنس، یعنی وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان دیا اور بذات خود آقا علیہ السلام نے خود کچھ نہیں دیا. یہاں پر ایک بات اور ہے، ایک نقطہ اور ہے کہ کیا دین اسلام جو ہے وہ جہیز کو لعنت سمجھتا ہے یا ناسور سمجھتا ہے؟ موجودہ جو صورت ہے یہ تو بالکل ناسور ہے اور لعنت ہے. لیکن کوئی والدین اپنی بچی کو اس لیے کچھ ضرورت کا ساز و سامان دیتے ہیں کہ وہ جائے، اس گھر پر جائے اور ضرورت کے مطابق زندگی بسر کر سکے آسانی، ہنسی خوشی کے ساتھ. یہاں پر میں یہ کروں کہ یہ بالکل جائز ہے. لیکن ایک بات اور ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جب وہ نکاح کا معاملہ ہو، کسی کی لڑکی اپنے یہاں لا رہے ہیں تو ان کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جہیز نہ لیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بات وہ یہ مفتی صاحب کہ اب تو موجودہ دور میں باقاعدہ لڑکوں کی ایبلٹی کے اعتبار سے اور اکیڈمکس کے حوالے سے یعنی مطلب جو ہے پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ان کی باقاعدہ بولیاں لگا کرتی ہے اور لڑکے جو ہیں وہ باقاعدہ انٹر ہے یا گریجویٹ ہے یا پی ایچ ڈی ہے یا ماسٹرز ہے تو اسی اعتبار سے بکا کرتے ہیں. بہرحال بات جاری رکھتے ہیں مفتی صاحب. اور عمران شیخ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار. انشاءاللہ میں